تاریخ میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم صحابہ کرام کی مجلس میں آتا تھا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑا سا بھی وقت گزار لیتا تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا، اپنے قبیلے کی طرف جاتا تھا اور وہاں کے لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے تو تو اپنے دین کی طرف پلٹ آ۔ اس کو اذیتیں دیتے تھے، اس کو ہر طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن وہ اپنے راہ حق سے منہ نہیں موڑتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں 57 کم و بیش ممالک میں مسلمان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے، ہماری زندگی کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھتا۔ صحابہ کرام کے اندر وہ کون سی ایسی باتیں تھیں جنہیں دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے، اور جب مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر ان کی گردنیں کٹ جاتی تھیں مگر وہ واپس نہیں جاتے تھے، وہ اسلام سے نہیں پھرتے تھے، اور وہ جو کلمہ پڑا ہوا تھا وہ حق سچ کا کلمہ تھا جو نسل در نسل ان کی نسل کے اندر چلتا آیا۔ ایسی کیا باتیں تھیں جو اس وقت صحابہ کرام کی دیکھ کے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے تھے، اور آج ہم ان باتوں سے محروم ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ جو مسلمان ہیں ان کا بھی رجحان یورپ اور امریکہ کی طرف ہے۔ تو دوستو، سب سے بنیادی بات جو ہے مسلمانوں میں سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اس دنیا کی کامیابی کو مقصد بنا لیا ہے، اور وہ جو صفات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو، ان صفات کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا۔ آج جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں اخوت، عدل و انصاف نہیں ملتا، نہ اخوت ملتی ہے نہ عدل و انصاف ملتا ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت واضح فرما رہے ہیں کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں یہ نرم ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت تر ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں یہ نرم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو صفات ہیں ہمارے معاشرے سے نکل گئی ہیں، یہی وہ صفات تھی، عدل و انصاف تھا، اخوت بھائی چارہ تھا، خود سے پہلے دوسرے کے ضروریات کا خیال تھا، اپنے ہمسائیگی میں دیانت داری تھی۔ آج جو ہے نا ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے محروم ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے نا غیر مسلم بھی ہمیں دیکھ کے اسلام کی طرف نہیں آتے، جبکہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہدایت رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ اللہ کا ایک زندہ معجزہ ہے قرآن پاک، جسے غیر مسلم جن کو توفیق ہو جاتی ہے وہ قرآن پاک کو جب ٹرانسلیٹ کر کے پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اسلامی معاشرے میں آتے ہیں تو وہ جو ہے نا بہت حیران ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی جو زندگی ہے وہ اسلامی طرز زندگی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا نام مسلمان نام رکھ لینے سے ہماری نجات نہیں ہوگی، ہمیں آج اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا سچا مذہب ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ کس کے تحت گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے اسلام کو اپنانا ہے تو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جائیں، تب ہی اس میں جو ہے نا نجات ہے۔ اگر آپ پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوں گے تو جتنے پرسنٹ، جتنا آپ کا جس کے ساتھ تعلق ہوگا اسی کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ ہوگا، اسی کے ساتھ آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو یہ باتیں سب کو معلوم ہوتی ہیں، صرف تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کے کاموں کے اندر مصروف ہو کے جو سچی
سچائی کی باتیں ہیں ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی سے تذکرہ کر لیتا ہے تو باتوں کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. میرا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے تاکہ میں بھی اپنا محاسبہ کروں اور آپ بھائی جو ہیں وہ بھی اپنا محاسبہ کریں. جزاک اللہ.